اور یہ تو رکن اسلام ہے, یہ تو بنیاد اسلام ہے جسے ہم نے بتایا ام المؤمنین. تو یقیناً وہ حیات ہے جو ہمیں زندگی دے رہی ہے, جو اس دور میں بھی ہمارے لیے آئینہ ہی جلال و جمال و کمال اور تمام خوبیوں کو ہمارے سامنے مجسم کر رہے ہیں. بے شک بہت اچھا جی. یہ تھی سورہ فاطر کی 22ویں آیت 22. جی بہت اچھے. جی آخری آیت جو میں یہاں پیش کرنا چاہوں گی وہ سورہ اعراف کی ہے. یہ بھی بہت زبردست آیت اور آخری ہے, اور ذکر بھی آخرت کا ہی ہے اور شفاعت کا ہے. تو یقیناً جو ناظرین یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ان نورانی الہی کلمات سے اپنی سماعتوں کو منور کر رہے ہیں, یقیناً وہ شفاعت حضرت خدیجہ کے شامل حال ہوں گے, اور یہی ہماری سب سے بڑی دعا ہے. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جناب خدیجہ روز محشر ہماری شفاعت کریں گی؟ کیسے ہو سکتا ہے نہ کریں, کیا ممکن ہے؟ اچھا, میرے لیے بات بالکل نہیں تھی. نہیں, یہ پورا ہم چیپٹر کھولیں گے بعد میں, لیکن ابھی یہاں پر قرآن کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ کس انداز سے وہ شفاعت کر رہی ہیں اور وہ کس مقام پر ہیں شفاعت کے. صحیح. یعنی یہ ناقابل تصور اور یقین, یعنی کیونکہ ہم غور و فکر نہیں کرتے, کیونکہ ہم صرف ان کی وہی ابتدائی ترین باتوں سے آشنا ہے جناب خدیجہ کی, اس لیے بہت ہی ناقابل یقین لگتا ہے ابتدا میں کہ خدیجہ اس مقام پر. سورہ اعراف آیت نمبر 46, پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وبینہما حجاب وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسیماهم ونادوا اصحاب الجنہ ان سلام علیکم. بیوٹیفل آیا, بہت خوبصورت. جلدی سے ترجمہ کر دیں کیونکہ میرے تو سر سے گزر گئی. صحیح. وبینہما حجاب, کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہوگا, ایک فاصلہ ہوگا. ٹھیک ہے. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں بتایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک حجاب ہوگا, اور بلندیوں پر وعلی الاعراف رجال, بلندی پر ایک گزرگاہ ہے جس پر کچھ ایسی ہستیاں, ایسی شخصیتیں, ایسے افراد بیٹھے ہوئے ہوں گے جو ہر ایک کو ان کی شکلوں سے پہچان لیں گے. انہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے. یعرفون کلا بسیماہم, یعنی ہمارے چہرہ اعمال جو ہم کرتے ہیں, انجام دیتے ہیں, جو ہماری نیتیں ہوتی ہیں, جو بھی ہم اس دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں, وہ کل یقیناً شکل اختیار کر جاتی ہے. انشاءاللہ یہ ہماری نشستیں جو نورانی نشستیں, جو خلوص نیت کے ساتھ ہم بیٹھ رہے ہیں اور اپنی جو مومنین کی ہے ان کا ذکر خیر کر رہے ہیں, تو یقیناً یہ بھی قیامت کے دن شکل کی صورت میں نمایاں ہوگا اور ہماری شفاعت کرے گا انشاءاللہ. اور یقیناً جو سن رہے ہیں ان کے لیے بھی. تو جب چہرہ بنے گا, اپنے اعمال سے ہم بنائیں گے, تبھی کہتے ہیں نا اخلاق اور مفسرین اخلاق کے استاد وغیرہ کہ یہاں ہم اپنی مرضی سے, ہم نے اپنی رنگت کا انتخاب نہیں کیا, میں نے چوز نہیں کیا, نہ اپنا قد, مجھے پسند تھا میں بہت ٹال ہوتی لیکن نہیں ہوں, صحیح میں بہت فیئر ہوتی مثلا میں نہیں ہوں, یا میرے نقش و نگار کچھ بھی میری مرضی کے مطابق نہیں ہے, اس لیے ان کی تعریف ہی نہیں کرنی چاہیے. آپ ایسا کیوں سوچتی ہیں؟ ہمارے لیے آپ صورت و سیرت میں مثال ہیں. خواہش آپ کی بزرگواری ہے, جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی آنکھیں حسین اس لیے آپ کو سب کچھ حسین نظر آ رہا ہے. تو ہم اپنے اختیار سے ہم نے کچھ بھی انتخاب نہیں کیا بھئی, اس لیے تحسین رب ذوالجلال کی ہے. میں کبھی یہی سوچتی ہوں کہ کبھی ہم جب زیادہ حسن آ جائے تو ہم گناہ کرنے لگ جاتے ہیں. میں کہتی ہوں کیسے انسان گناہ کرتا ہے؟ جب آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے تو کیوں نہیں سوچتا یہ تو رب نے دیا, یہ تو خدا نے دیا, یہ تو میں نے نہیں دیا. تو خدا کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں قابل دید شکل اور صورت سے نوازا ہے. لیکن آخرت وہ ہے جہاں پر ہم چہرہ اپنا خود بنائیں گے. جیسے حدیث میں ہے, ہم اگر اچھے نمازی ہو تو ہم نے آنکھ بنا دیا, مثلا آنکھ نماز کے مانند ہے. صحیح ہے. اگر ہمارے اندر صبر ہو تو ہمارا سر ہے, وگرنہ سر ہی نہیں ہے. اگر ہم خمس و زکوٰۃ دیں تو ہمارے بازو ہے, وگرنہ بازو ہی نہیں ہے. اس طرح کی مفاہیم میں آپ کو بیان کر رہی ہوں, احادیث ملتی ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں حضرت خدیجہ جو اعراف کی منزل پر اس بلند مقام پر ہیں, جو جنت و جہنم کے درمیان ہے, اور وہاں کھڑی ہے اور پہچان رہی ہے ہر ایک کو ان کو چہروں سے, کیونکہ وہ چہرہ عمل ہے, وہ چہرہ یہ چہرہ نہیں ہے. اور اہل جنت
جو جنت میں جانے والے ہوں گے ان سے پکار کر کہیں گے کہ ہم تم پر سلامتی ہو، ہم تم پر سلامتی بھیج رہے ہیں. ان سلام علیکم، یعنی سلام علیکم کی پھر اہمیت کا اندازہ ہمیں ہوتا ہے کہ یہ جنتیوں کے ویلکم کرنے کا پہلا یعنی اظہار ہے کہ ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے پہلا لفظ جو اہل جنت کے استقبال کے لیے ہوگا، جو ملائکہ کہیں گے یا معصومین علیہ السلام کہیں گے یا خدا کہے گا، وہ سلام ہی سلام ہے. یا حتیٰ وہ فرشتے جو کہ قبر میں آئیں گے، ہمارے ہاں لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ جی وہ نکیر و منکر ہیں، بہت خوفناک ہوں گے. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، خوف ہونا چاہیے، لیکن رجا کا ایک پوائنٹ بھی بتا دی جاؤں. ہوپ کا بھی، خوف کے ساتھ، ڈر کے ساتھ امید کا بھی. امید کا ایک پہلو یہ ہے کہ جیسے ہمارے اعمال ہوں گے ویسے ہی فرشتے ہوں گے. اگر ہمارے اعمال اچھے ہوئے تو فرشتے اتنے حسین، اتنے جمیل، اس قدر احترام اور بہت ہی مہربانی کے ساتھ ہمارے ساتھ پیش آئیں گے. اللہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن آمین. اپنے اعمال کو دیکھ کر تو خوف ہی آتا ہے. جی خوف یقیناً ہونا چاہیے، لیکن میں نے کہا ساتھ ساتھ ہوپ. یعنی دوسری طرف آپ یہ بات کہنا چاہ رہی ہیں کہ منکر نکیر کو بھی ہم ہی بنانے والے ہیں. بالکل بالکل. ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے ان کا ایک ہی جیسا چہرہ ہو، نہیں، بلکہ ہمارے اعمال کے مطابق وہ اسی شکل میں ظاہر ہوں گے، اسی طرح ہمیں ویلکم کہیں گے. وہ بھی سلام لے کر آئیں گے. کے لیے منکر نکیر خوبصورت ہو کر آئیں. ہاں انشاءاللہ منکر نکیر بشیر و مبشر بن کر آئیں، یعنی خوشخبری دیں اور وہ سلام بھیجتے ہوئے آئیں. انشاءاللہ ہم سلام کرنا نہ بھولیں. میں نے پچھلے اس میں بھی بتایا تھا کہ سلام کو فراموش نہ کریں. یہ ہماری ثقافت، یہ ہمارا کلچر، اسلامک کلچر جو ہے، اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، کیونکہ اگر ہم یہاں سلام کرتے رہیں گے تو کل انشاءاللہ بشیر و مبشر ہمارا استقبال سلام سے کریں گے انشاءاللہ. تو کنز الفوائد میں ایک کتاب ہے، یا بہار کی جلد نمبر 24 میں، ابھی تک میں نے جلد نمبر 16 سے کچھ احادیث بتائی تھی. جلد نمبر 24 میں اس آیت کے ذیل میں، اعراف کی آیت نمبر 46 کے ذیل میں آیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، آپ سے سوال ہوا کہ اس حجاب سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس سے منظور جو ہے جنت و جہنم کے درمیان ایک گزرگاہ ہے، ایک بلند مقام ہے، جہاں پر نبی، علی، دیکھو، حسنین، فاطمہ اور ختیجہ ہوں گے، جو ندا بلند کریں گے اور کہیں گے. چہروں سے تو پہچان لیا، اب پہچانے کے بعد بلا رہے ہیں. حدیث نے یہ کہا، کیا کہیں گے؟ این محبونا، ہمارے چاہنے والوں کہاں ہو؟ این شیعتنا، اے ہمارے شیعہ تم کہاں ہو؟ فیقبلون، جب اتنی حسین آواز آئے گی اس نفسا نفسی کے عالم میں، تو شیعہ ان کے چاہنے والے فوراً جناب ختیجہ اور پنجتر اور معصومین کی طرف رخ کریں گے، متوجہ ہوں گے. فَيَعْرِفُونَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ. امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ ان کا نام بھی لیں گے، انشاءاللہ کہیں گے آپ کا نام زکیہ نجفی، زکیہ بہن، زکیہ نام لیں گے، انشاءاللہ ہمارا نام وہاں پر بھی یہی رہے. یا انشاءاللہ کہیں گے راضیہ، بلائیں گے ہمارے نام اور ہمارے زکیہ بنتے کر آبا و اجداد کا بھی نام لیں گے. اس حد تک وہ دقیق ہمیں پہچانتے ہیں. اگر ہمارے اعمال اس قابل ہوئے تو انشاءاللہ روایت ادامہ اس طرح سے دے رہی ہے، کہہ رہی ہے کہ پھر وہ اپنے شیعوں چاہنے والوں کا ہاتھ تھام کر انہیں جنت کی طرف لے جائیں گے. جس طرح آپ نے کہا کہ وہ ہمیں پہچانتے ہوں گے، تو میرے خیال میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان ہستیوں کو پہچانیں. یقینا ذکر پنجتن تو ہوتا ہے، لیکن اس عظیم ہستی یعنی جناب ختیجہ سے ہم کچھ حد تک بے بہرا ہیں. اور جس طرح آپ نے پروگرام کے شروع میں کہا تھا، پہلے پروگرام میں، کہ یہ مظلوم ہستی ہیں کہ جن کا ذکر نہیں کیا جاتا، جن کی معرفت کے لیے سعی نہیں کی جاتی، کوشش نہیں کی جاتی. آپ کا مطالب یہاں ختم ہوئے؟ جی ہاں. قرآن کی آیات. تو میں خلاصہ یوں کروں جی کہ قرآن نے 7 جگہوں پر جناب خدیجہ کا ذکر کیا، اور میں ویورز کو بتاتی چلوں 7 میں سے 4 جگہوں پر جناب خدیجہ کو پنجتن کے ساتھ ان کے ہمراہ لایا گیا، جن میں سے صرف 2 مقامات ایسے ہیں جہاں پر جعفر طیار اور حضرت حمزہ کو بھی شریک کیا گیا، لیکن 3 مقامات ایسے ہیں جہاں پر واحد غیر معصوم ہستی جس کا ذکر کیا گیا وہ صرف جناب خدیجہ تھیں، اور کسی کو یہ مقام حاصل نہیں ہوا. بس اگر پنجتن سے ہٹ کر کوئی ہستی ہمارے لیے آئیڈیل بن سکتی ہے یا جن کو ہم فالو کر سکتے ہیں، وہ جناب خدیجہ ہی کی ہے.
اور میرا تو بہت جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو چوموں کہ آپ نے ہمارے لیے قرآن سے اتنی خوبصورت انداز میں یہ تمام تفسیر کو بیان کیا اور ہمارے لیے بہت سی باتوں کو واضح کیا. یہاں پر میں چاہوں گی کہ ہم لوگ تھوڑا سا تفکر کریں, تھوڑا سا تدبر کریں, اور کچھ لمحہ چاہیے کہ ہم کردار خدیجہ پر تھوڑا ٹھہر کر آگے دوسرے چیپٹر کی طرف جائیں. لہٰذا